اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 141واں پڑھنے جا رہے ہیں. آج ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سیرت نگار نے نقل کیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں ہجرت کے بعد جو غزوات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کا مشرکین مکہ کے ظلم و جبر کا جو جواب دینا تھا، اللہ کی طرف سے جو اجازت مل چکی تھی، اسی کے واقعات ہم آج پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ مشرک سرداروں کی سازشوں پر نظر، جو وہ سازشیں رچ رہے تھے ان پر نظر، اور اس نظر کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہم نے کل پڑھ رہے تھے، اور ان کی طاق یعنی ان کے تعاقب میں جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگا دیا، یہ بھی ہم نے کل پڑھ دیا تھا. جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جنگ آخر جنگ ہے. یہاں ناشن کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، جہاں جسم کے ٹکڑے بلکہ چیتھڑے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، جہاں خون کے دریا بہہ پڑتے ہیں. اس لیے ان گزشتہ مہموم کو اس کے لیے ٹریننگ اور مشق بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے عشق میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کہ جتنے بھی 13 سال کے واقعات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو صبر کی تلقین تھا. اسی کی ایک مثال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. ان صحابی رسول کو 11 صحابہ کے ساتھ منتخب کیا گیا اور انہیں روانہ کیا گیا، اور ان کے ہاتھ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا، کیونکہ اب جو واقعہ تھا، اب ظلم و جبر کا جواب دینے کی باری تھی. اب وہ دور چل رہا تھا جس میں دنیا کے ہر ظالم کو یہ سبق ملے کہ مظلوم آخر کہاں تک مظلوم رہے گا. اللہ کی طرف سے مظلوم کو بھی قوت عطا ہوتی اس کے جواب میں، جب کہ وہ اگر قلیل تعداد میں بھی ہو. تو حضرت عبداللہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 افراد دیے اور انہیں خط دیا. انہیں فرمایا کہ یہ خط ابھی کھولنا نہیں ہے، راستے کے بیچ میں کہیں کھولنا، وادی نخلا پر پہنچ کر وہاں پر کھولنا. 2 دن بعد انہوں نے وہ خط پڑھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم مکہ اور طائف کے راستے پر نخلا نام کی جگہ میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور قریشوں کے حالت کی خبر گیری رکھنا، خبر ہمیں ہر ہمیشہ پہنچاتے رہنا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو خط سنایا. انہوں نے جمع کیا اور وہ خط ساتھیوں کو سنایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا ہے، کیونکہ ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی، یہ تیار تھے حکم پر قربان ہونے کے لیے. جب سب ساتھیوں نے یہ خط سنا تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اسی پر عمل کریں گے. پھر یہ خود بھی اس راستے پر نکل پڑے، اور حضرت سعد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور یہ اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے، پھر یہ خود بھی گم ہو گئے. ان میں کچھ صحابہ تھے، یہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور راستے میں یہ خود بھی گم ہو گئے، لیکن بعد میں یہ مدینہ منورہ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، وہاں پہنچ گئے. ادھر نخلا میں عجیب معاملہ پیش آ گیا. اب یہ تعاقب میں تھے مشرکین مکہ کے. وہاں مکی قریشیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ، بالکل چھوٹا سا، کم افراد تھے اس میں، شام سے واپس آ رہا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب دشمن کو بالکل سامنے دیکھا، کیونکہ جس چیز کی اجازت ملتی ہے جب وہ چیز سامنے آ جاتی تو دل تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، تو انہیں برداشت نہیں ہوا. چنانچہ انہوں نے ایک تیر مارا جو قافلہ کے سردار عمر بن عبداللہ حضرمی کو لگا اور وہ وہیں مر گیا، ڈھیر ہو گیا. دوسرے 2 آدمی انہیں باندھ دیا. جو 2 آدمی اس کے ساتھ تھے، پھر ان صحابہ نے ان 2 آدمیوں کو باندھ لیا اور ایک آدمی سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. ظاہری طور پر یہ بڑی کامیابی تھی. یہ سیرت میں ہجرت کے بعد سب سے پہلا ایسا واقعہ جس میں کہ صحابہ کرام کے تیر کے بعد کوئی قتل ہوا تھا اور اس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا. ظاہری طور پر تو یہ بڑی کامیابی نظر آ رہی تھی، لیکن اس میں 2 غلطیاں ہو گئی. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر رکھنے کے لیے فرمان جاری کیا ہوا تھا، بغیر اجازت کے لڑائی کر لی. دوسرے، سال میں جو 4 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے مشرکین مکہ کے لیے بہت محترم ہوا کرتے تھے. ان میں یہ جنگ نہیں کرتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ 4 مہینوں میں سے ان میں سے 1 مہینہ تھا جس میں انہوں نے یہ تیر چلایا اور اس مشرکین مکہ کو قتل کیا. بلکہ یہ سمجھ چکے تھے کہ آج شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے، اس طرح حرمت والے مہینے میں لڑائی ہو گئی.
یہ حضرات غنیمت لے کر مدینہ منورہ پہنچے، جو مال غنیمت ان کے ساتھ تھا، ان مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، یہ اٹھا کے صحابہ کرام لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ادھر مکہ کے مشرک سرداروں کے دلوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور ہر طرف خون کا خون بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے اور نعرے بلند کرنے لگے۔ جو شاعری میں ماہر تھا وہ شاعری کی زبان میں ان کے خلاف بولنے اٹھنے لگا۔ جو غرض جس طریقے سے بھی ہو سکے انہوں نے جواب دینا شروع کیا، جس کے جواب میں مشرکین نے ایک تو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کس بات کو لے کر کہ حرمت کے مہینے جو تھے ان میں کوئی جنگ نہ ہوا کرتی تھی، انہوں نے یہ کیا کہ یہ دیکھو جی یہ مسلمان قاتل ہیں، انہوں نے حرمت والے مہینے میں بھی پاس نہ رکھا بلکہ قتل کیا، اس لیے یہ قاتل ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن کریم نے انہیں مکی زندگی یاد کروائی۔ مشرکین مکہ کو قرآن فوراً اترا جب مشرکین مکہ نے یہ ڈھونک حوصلہ شروع کر دیا کہ یہ مسلمان جو حرمت والے مہینے میں قتل کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن قرآن مقدس نے کیا خوب جواب دیا، کیا تم نے مکی والی زندگی یاد نہیں ہے کہ جس طریقے سے تم نے مسلمانوں کو پریشان کیا، تنگ کیا، ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا ان کو تم نے؟ بلکہ قرآن مقدس نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، یہ اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہے قرآن مقدس کا کہ لوگوں کو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تم مشرکین مکہ حج بیت اللہ کرنے سے روکتے ہو، عمرہ کرنے سے روکتے ہو، اللہ کو رب ماننے سے روکتے ہو، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندشیں عائد کرنا، جو ہم نے 2 سبق پہلے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے حضرت سعد کو ابو جہل نے طواف کرنے سے روکا تھا۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے عباسیوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا، یعنی کہ وہاں کے رہنے والوں کو تم نے بے گھر کر دیا، باہر نکال دیا، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کس سے؟ کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے جو تم نے کیا اور کر رہے ہو۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے ہی کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جواب تھا قرآن مقدس کا مشرکین مکہ کے اس سوال کا جو یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسرے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے، شاعروں نے شاعری سے اور لیڈروں نے تقریروں سے زور سے آگ لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آخر یہ مشورہ ہوا کہ سارے لوگ مرد عورت سب ایک تجارتی قافلہ بنا کر ساز و سامان اکٹھا کر کے ہر قسم کی چیزیں اکٹھا کر کے پھر اصل رقم تو واپس کر دی جائے گی، جو رقم اس چندے کے لیے اکٹھا کی جائے گی، لیکن نفع میں سے ایک حصہ صرف مسلمانوں سے مقابلہ کرنے اور انہیں دنیا سے مٹانے کے لیے رکھا جائے گا۔ جتنا بھی رقم اٹھا کے ایک رقم وہ رکھی جائے گی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ تیار ہو گیا جس میں بہت بڑا سرمایہ لگایا گیا، جس کا تخمینہ بعض حضرات نے 50,000 دینار کیا ہے، لیکن اس کی رکھوالی اور حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ مقرر ہوئے، جن کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ تھا ایک صحابی رسول کا واقعہ، آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے معرکہ بدر اور حق و باطل کے فیصلے کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کی سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ